الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کے 16ویں پارے قال علم کا خلا بیان کریں گے۔ سورہ الکہف میں ایک سفر کا ذکر ہے۔ حضرت علیہ السلام اپنے ساتھی نے ان کی جو ہے ایک تھی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تربیت ہے کہ اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کائنات کے نظام کا مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح سے اس کائنات کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں مگر پوشیدہ ہیں۔ حضرت خضر نے ان سے کہا کہ ایک شرط پہ ملاقات رہے گی اور سفر جاری رہے گا کہ آپ فی الحال مجھ سے سوالات نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے۔ چل لیے، کشتی پہ سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اتنی نئی قیمتی کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا تھا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں کرتے۔ آگے بڑھے۔ حضرت خضر کو ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا، اس کو تھپڑ مارا۔ حضرت موسیٰ بیتاب ہوئے کہ ایک معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا۔ خضر نے کہا کہ تمہارا میرا معاہدہ تھا کہ تم خاموش رہو گے، کہ بھائی اب اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر تم مجھے اپنے پاس سے رخصت کر دے۔ ایک بس میں پہنچے، باری ہوئی تھی، بستی والوں سے انہوں نے کچھ ہانک پھوٹو گفٹ نہیں کرائی تو کھڑے ہو گئے اور یہ دیوار بناتے ہیں، دیوار بنا ڈالی۔ کہ سارا دن مزدوری کروائیے، اب ان سے کچھ مزدوری ہی لے لو، کچھ کھانے کو تو ملے۔ نے کہا کہ میاں اب بس حال فراق پائیں گے، میں اب تمہاری میری چڑی ہے۔ 3 واقعات ہوئے ہیں، ان کی میں تمہیں توجیہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی میں نے اس لیے سوراخ کیا تھا کہ بہت قیمتی کشتی تھی، نئی تھی، اور جو بادشاہ سلامت تھے وہ نئی کشتیوں پہ قبضہ کر رہے تھے، چھین رہے تھے۔ میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس پہ وہ قبضہ نہ کرے۔ اس لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ آگے چل کے اپنے والدین کے لیے فتنہ بن رہا تھا، ان کے کفر کا باعث ہو رہا تھا، اور ہم نے ان کے والدین کو صبر کے راستے سے درجات طے کروانے تھے، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور اس سے بہتر اولاد دے دے گا۔ ہمارا نظام تربیت ہے۔ یہ بستی جہاں لوگوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا، وہ جو ٹوٹی ہوئی دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کا والد نیک آدمی تھا اور اس کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، اگر دیوار اور گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لٹ جاتا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس خزانے کو محفوظ رکھا جائے، تو اللہ کے حکم سے ہم نے دیوار بنا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی بظاہر توجیہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی قلب خضر لے کے آئے
یا ایسی چشم بصیرت لے کے آئے جو بہت نیچے تک جا سکے، گہرائی تک جا سکے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھے جو بہت عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، اور بہت علاقے کو انہوں نے فتح بھی کیا، اور دنیا میں بہت بڑے حصے پہ انہوں نے اسلام کو بھی نافذ کیا۔ اور یاجوج اور ماجوج جو اس زمانے میں بہت فسادی قبیلے تھے، ان کا راستہ روکنے کے لیے دیوار بھی بنائی۔ عزیزان گرامی، سورہ الکہف کے آخر میں چند آیات ایسی ہیں جنہیں حرز جان بنا لینا چاہیے۔ ان کا رواں ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لیکن یہ ترجمہ نہیں، ترجمانی ہے، اور وہ بھی ناقص۔ کیا یہ آیت نمبر 102 سے آگے میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا کفار کا خیال ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ہی اپنی کوششوں کا مرکز اور محور بنا لیا، اور ان کی ساری جد و جہد دنیا کے کاموں میں بھٹک کر رہ گئی، ان کے تمام اعمال اکارت گئے۔ یہ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید کارہائے نمایاں کر رہے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ برباد لوگ ہیں۔ ان کے مقابل ایمان لانے والوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اور ایک نے فرمایا اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور اللہ کی صفات لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن میرے رب کے کلمات پورے نہ ہو سکیں۔ اور فرمایا آپ اعلان کر دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تم سب کا معبود وہ یکتا معبود ہے جو اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے، ان کے لیے ہم جنات فردوس میں ٹھکانہ بنائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ الکہف کا آخر تھا۔ اب سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اور سورہ مریم کے آغاز میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میرے بعد میرے اس کام کو کون سنبھالے گا؟ تو انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت ہوتی ہے، اور حضرت یحییٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی خدا ترس اور والدین کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت مسیح کی پیدائش بغیر باپ کے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سیدہ مریم جب اس بچے کو لے کے آتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اے مریم، اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو وہ اشارہ کرتی ہیں اپنے بیٹے کی طرف۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دے گا ہمیں؟ تو وہ پنگھوڑے میں بچہ بولتا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اپنا نبی بنایا ہے، مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اپنی والدہ کے ساتھ
حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یہ تھے عیسیٰ بن مریم، یہ ہے ان کی شخصیت۔ اور فرمایا کہ تم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ فرمایا جس طرح سے ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو ہم نے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ ہم اسباب کے محتاج تو نہیں ہیں، اسباب ہمارے محتاج ہیں۔ اس لیے تمہیں اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہو گیا اس لیے کہ ہم یہی چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے اور ان کا مکالمہ ہے اپنے والد آزر کے ساتھ۔ والد سے کہا ابا جان، یہ بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ یہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، آپ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور الفاظ بہت زبردست ہیں۔ ابا جان، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم، معلوم ہوا کہ بیٹا اپنے آپ کو باپ کی قوم سے جدا کر رہا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، نسب نہیں ہے، بلکہ قومیت کی بنیاد نظریہ ہے، دین ہے، رسالت ہے۔ اور یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ اور جناب مولانا مفتی شفیع صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے، کہ دنیا میں دو قومیں بستی ہیں، ایک قوم حضرت ابراہیم کی قوم اور ایک قوم حضرت ابراہیم کے والد آزر کی قوم۔ اور قومیت کی بنیاد جو ہے وہ رسالت ہے، دین ہے، نسب نسل نہیں، علاقہ وطن نہیں۔ تو کہتے ہیں ابا جو سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں اور شیطان کی پرستش نہ کریں۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے بہت بڑے عذاب خداوندی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو باپ نے کہا ابراہیم تو ان حرکتوں سے باز آ جا، تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا بجان، میں سلام عرض کرتا ہوں، ہاں میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی استدعا کروں گا، اس لیے کہ میرا پروردگار مجھ سے بہت ہی مہربان ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ کے مشرکانہ عقیدے سے بہت ہی بیزار ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب سے نوازا، انہیں نبوت عطا کی، اپنی رحمت سے عنایات کی اور ان کا ذکر خیر بلند کیا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، لیکن ان کے بعد ان کے برے جانشین آ گئے، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ ہاں ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے کہ انہوں نے توبہ کی اور اچھے اعمال میں لگ گئے،
ایسے لوگوں کو ہم جنت عطا کریں گے۔ آخرت کا ذکر اور منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ منکر آخرت کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ فرمایا کیا اس کو یاد نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا تو سرے سے وجود ہی نہیں تھا، یہ لاشے تھا، میں نے اسے پیدا کیا، اسے وجود بخشا۔ فرمایا کیا دوسری مرتبہ میں اس کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان منکرین آخرت کو اور ان کے پیشوا شیطان کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ منکرین آخرت کا ایک اور روپ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں جس طرح دنیا میں ہم ٹھاٹھ کر رہے ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی ہم ٹھاٹھ کریں گے۔ فرمایا جس سر و سامان کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دنیا کے ٹھاٹھ باٹ، یہ سب یہیں دنیا میں رہ جائے گا اور ان کو تنہا ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ اور اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے۔ فرمایا بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جسے بڑھاپا آنے والا ہو، جو ضرورت مند ہو، جو ضعیف ہو، جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ اور بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جس کی بیوی ہو، ہمسر ہو۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، جب ہمسر نہیں، اس کی بیوی نہیں تو بیٹا کیوں ہوگا؟ اسی لیے سورہ اخلاص میں ان دونوں باتوں کی نفی قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ بس ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ بیوی کی، نہ بیٹے کی، نہ ہمسر کی، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کی بیوی بن سکے یا اس کا ساجی اور شریک بن سکے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک عام محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ سورہ مریم کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا طٰہٰ، یہ حضور کے اسماء گرامی میں سے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن ہم نے آپ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کا کام پورا کرتے ہوئے انتہائی مشقت سے کام لیتے تھے، اور آپ کے دل پہ، دماغ پہ ایک بوجھ اور ایک غم رہتا تھا کہ جانے یہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس غم کا بار بار قرآن مجید میں اظہار ہوا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے ہمارے حبیب تو یوں لگتا ہے کہ اس غم میں کہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ اپنی جان گھلا دیں گے، گھل گھل کے مر جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم لاحق تھا، اور اسی غم میں آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ یہ حضور کو ایک غم لاحق تھا۔ عزیزان گرامی، یہاں میں صرف ایک بات عرض کروں گا،
دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اور اتباع صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنے جائیں جو حضور نے پہنے. اتباع اس بات کا نام نہیں ہے کہ چند عادات و اطوار اور خصائل کو ہم اختیار کر لیں، بلکہ اتباع اس بات کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو اپنایا جائے، اور اس پوری شخصیت میں، سیرت میں، سنت میں سب سے ابھری ہوئی بات حضور کا یہ غم ہے، حضور کا یہ مشن ہے، جس کی قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں اور غم میں مبتلا ہو جائیں. عزیزان گرامی، حضور کے اس غم میں شریک ہو جائیں، حضور کے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیں، حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد ٹھہرا لیں، تو پھر اتباع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 17ویں پارے اقترب للناس کا خلاصہ بیان کریں گے. اس سے پہلے 16ویں پارے میں اور سورہ طٰہٰ میں چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا. ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کو دھول بنا کر اڑا دیں گے اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے. اس روز تمام آوازیں رحمان کے آگے دب کر رہ جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. وہاں اس کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہ ہوگی. ظلم کا بار گناہ اٹھانے والے نامراد ہوں گے، اور جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا. اور فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہیں جنت سے رخصت کیا، تم زمین پر چلے جاؤ، وہیں رہو، بسو، مگر یاد رکھو جس نے میرے ذکر سے، میری تعلیمات سے منہ موڑا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. ذرا الفاظ پہ غور کیجیے.
ومن اعرض عن ذکری، جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا، فإن له معیشتا ضنکا، تو دنیا میں اس کا جینا تنگی کا جینا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ یوں کہے گا، رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، پروردگار، میرے پروردگار، تم نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا، آنکھوں والا تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے، کذالک، بات یہ ہے، اتت کا آیاتنا، ہماری آیات تجھ تک پہنچ چکی تھیں، فنسیتہا، تو نے ان کو طاق نسیاں پہ سجائے رکھا، فکذالک اليوم تنسا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، ہم تیرے وجود کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ نتیجہ ہے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو طاق نسیاں پہ رکھنے کا۔ ایک جگہ فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں، بصیرتیں پہنچ گئی ہیں۔ فمن ابصر، جس نے انہیں آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن عامیہ، اور جو اندھا ہو کے رہ گیا، علیہا، اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ طٰہٰ تھی، اس کے بعد ہم سورہ الانبیاء کی طرف آتے ہیں۔ 17واں پارہ ہے۔ فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے دوسری طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، ان کے دل غافل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کر دی جائے۔ دین کے موٹے موٹے اصول تو ہر شخص بیان کر دے گا، لیکن عملی زندگی میں گرفت اس وقت ہوتی ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہمیں پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، مایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یاد رہے یہ سورہ انبیاء ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر غالباً 4 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ان رسولوں کا ایسا جسم نہ تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ابدی زندگی کے مالک ہوں۔ اعتراض ہوا تو کیا ہوا؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو کہ ما فوق الفطرت ہو، ما فوق البشریت ہو۔ اگر وہ ایسا ہے تو پھر ان کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ پھر ان کا تو اتباع نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ایک غلط فہمی یہ کہ زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلنڈرے پن سے ایک کھیل بنا دیا ہو۔ یا نہیں، یہ تو بہت سنجیدہ منصوبہ ہے۔ زندگی تو ایک عظیم مقصد کی خاطر ہمیں دی گئی ہے۔ زندگی کیا؟ زندگی تو جز ہے ایک بہت بڑے کل کا جسے ہم کائنات کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، وہ اللہ کا ذکر صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے پروردگار تو نے یہ بیکار بے مقصد نہیں بنایا ہے یہ کارخانہ قدرت،
فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بیکار سمجھ بیٹھیں اور بیکار کی زندگی گزار کے دوزخ کا ایندھن بن جائے۔ آگے چل کے فرمایا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ اب عزیزان گرامی، اس آیت کو سمجھنے میں یہ 20ویں صدی میں سمجھی گئی تو اور طرز پہ سمجھی گئی، آج سے 100 سال پہلے سمجھی گئی تو اور طرز پہ سمجھی گئی۔ آج سے 100-150 سال پہلے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نطفے کی بوند سے پیدا کیا، الماء سے نطفہ مراد لیا گیا، اور اب جبکہ پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ پانی، یہ H2O، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو مجموعہ ہے یہی منبع حیات ہے، تو اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں جو بات 1400 سال پہلے لکھی گئی وہ 20ویں صدی میں جا کے انسان کو اور سائنسدانوں کو معلوم ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں اور علامات دوں گا اور آخر کی طرف ہی متوجہ کروں گا۔ انسان بڑا جلد باز ہے، فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ کرو۔ کاش کافر اس وقت کو آج محسوس کر لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے دوزخ کی آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم سے، اپنے والد سے، والد کی قوم سے بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پہ تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ جواب ملتا ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ ابراہیم پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے آباء و اجداد علم والے بھی تھے، عقل والے بھی اور ہدایت والے بھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو، وہ بھی بے علم، بے عقل اور بے ہدایت ہوں جیسا کہ تم نظر آ رہے ہو؟ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک ڈیمونسٹریشن دی، ایک موقع پا کے بتوں کی ٹھکائی کر دی، توڑ پھوڑ دی، ایک بت کو باقی رکھا، کبیرہم۔ اور یہ ڈیمونسٹریشن اس بات کی تھی کہ جنہیں تم اپنا محافظ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، تو ان کی تو ٹھکائی ہو گئی، ان کی تو گردنیں، ان کے سر، ان کے بازو سب زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے ان کو بتایا کس نے کیا ہے؟ بھائی جس نے بھی کیا ہوگا تو دیکھ تو لو، لیکن انہوں نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید گاتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ یار پرندوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ پہاڑوں کی آواز، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سچی بات یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ابھی انسانی عقل کو، دانش کو، سائنس کو ذرا سا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ آیت سمجھ میں آئے۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں، اے پرندوں، میرے داؤد کی حمد اور تسبیح میں تم بھی آواز ملاؤ۔ یار یہ آیت سمجھنا مشکل کام ہے۔
ذرا ذرا کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے 20ویں صدی میں، جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ پتھر بھی زندہ ہیں، ان میں بھی حیات ہے۔ یار ہر چیز کا وہ جو آخر ہے وہ تو ایٹم ہے، اور ایٹم کو جب اور پھاڑتے ہیں تو وہ تو پھر ایک مرکزیہ ہے، اور اس میں پھر الیکٹران ہے اور پروٹون ہے، اور یہی حال ایک پتھر کا ہے، اور یہی حال ڈاکٹر مرتضیٰ کے جسم کا بھی ہے۔ وہ بھی ایک ایٹم ہے، اور ایٹم کو جب توڑیں تو اس میں بھی پھر آگے الیکٹران اور پروٹون ہے۔ اس اعتبار سے ایک زندہ انسان کے جسم میں اور ایک پتھر میں تو کوئی فرق نہیں نکلا، ہر جگہ الیکٹران اور پروٹون ہی نظر آ رہے ہیں ایک مرکزے کے گرد گھومتے ہوئے، صرف ذرا سی ان کی تعداد میں، ان کی نسبت میں فرق ہے۔ تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں میں بھی وہی حیات ہے جو پرندوں میں ہے یا جو انسانوں میں ہے، صرف دیکھنے میں وہ پتھر نظر آتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تو تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں جیسے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ پتھروں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور پتھروں پہ بھی لرزے طاری ہو جاتے ہیں۔ جی فرماتے ہیں پتھر بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ بھائی ان آیتوں کو سمجھنے میں ذرا اور دیر لگے گی، لیکن یہ جو الیکٹران اور پروٹون، یہ جو تجزیہ ہے، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت 1400 سال پہلے لکھی گئی، یہ اس زمانے میں نہیں سمجھی جا سکتی تھی، یہ کچھ 20ویں صدی میں، اور میرے خیال ہے پورے طور پہ 21ویں صدی میں انشاءاللہ سمجھی جائے گی۔ حضرت داؤد کی صنعت کا ذکر کیا کہ زرہ بناتے تھے، حضرت سلیمان کے لیے کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر کی گئیں، جنات کیے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہوا، ہاں حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے کام سے بھاگ نکلا، ہماری اجازت کے بغیر مورچے سے رخصت ہو گیا، پوچھا ہی نہیں، ہم نے قید کر دیا، ایسا قید خانہ کہ نہ اس میں اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ اپنی مرضی سے لیٹ سکے۔ مچھلی کا پیٹ، ایک مچھلی میں پھر اس مچھلی کو اور مچھلی نکل گئی، اور اندھیروں میں ہمارا بندہ یونس جکڑ دیا گیا، فنادا فی الظلمات، اس اندھیروں میں اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اپنے رب سے مناجات کی، لا الہ الا انت، سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں معبود، میں نے ظلم کیا اور اس کی سزا پا کے میں تو اس قید میں آ گیا۔ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اہل ایمان کو ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت یونس اس قید سے آزاد ہوئے یہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے، تو کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ تو رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس طرح سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں، پڑھا کرو، سب کے لیے نجات ہے۔ اور اس کے بعد حضرت زکریا کا ذکر ہے، بیٹا مانگا، اللہ نے یحییٰ دے دیا، اور یحییٰ سے کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ اس کتاب کو ذرا قوت سے پکڑنا۔ کیا مطلب ہوا؟ کیوں؟ کتاب ہاتھ سے پھسل رہی تھی، کتاب کو ذرا مضبوطی سے، قوت سے پکڑنا۔ مطلب یہ ہے اس کتاب کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، عمل کرانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑے گی، اس لیے یہ کتاب کونوں کھدروں میں، غاروں میں، پہاڑوں کی کھوہوں میں بیٹھ کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو بھرے بازار میں، عدالتوں میں، سیکریٹریٹس میں نافذ ہونا ہے،
اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ایمان کی قوت بھی چاہیے، مادی قوت بھی چاہیے۔ خذ الکتاب بقوہ، قوت کے ساتھ اس کتاب کو تھامو۔ حضور کو بھی تو یہی کہا گیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دشمنوں کے مقابلے میں اتنی تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ جتنی تیاری کی جا سکتی ہے، قوت حاصل کریں، چھاؤنیاں قائم کر دیں، اور تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس کا ترجمہ کاکول اکیڈمی میں ایک طالب علم نے بہت اچھا کیا کہ اسٹرائک ٹیرر ان دی ہارٹس آف یور اینیمی۔ یہ ترجمہ بہت اچھا لگا۔ کفار کو اور اپنے دشمنوں کو رعب اور دبدبے میں رکھو کہ تمہیں میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد انبیاء کا تمام واقعات سنانے کے بعد زبور میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ بات زبور میں لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور آخر میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہ سورہ الحج کی ابتدا ہے، اور اس میں فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ اللہ کے عذاب سے مدہوش ہو رہے ہوں گے، نشہ پیے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کی مدہوشی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما۔ انوار القرآن آپ کی خدمت میں۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 18ویں پارے قد افلح کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس سے ذرا پہلے ہم 7ویں پارے سے سورہ الحج کے چند مضامین عرض کریں گے۔ اس میں ارشاد ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو باتیں اچھی لگیں وہ اپنا لی، جہاں ذرا سی تکلیف پہنچی، آزمائش آئی، بھاگ گئے، فائدہ ہوا بڑے مطمئن، اور ذرا سی مشکل لگی، امتحان آیا، پیچھے مڑ گئے۔ ان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے خاسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ آگے چل کے حج کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہیں، اور اس کے شاعر اور شاعر اللہ کا بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ حج کا اعلان بھی فرما دیا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ
کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور ہاں دنیا میں اعلان کر دو کہ وہ اس گھر کے حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آن پہنچیں اور اپنے فائدوں کے لیے موجود ہوں۔ مقررہ دنوں میں قربانیاں دیں، ان کا گوشت کھائیں، مسکینوں کو کھلائیں، پھر احرام کھولیں، نظریں پوری کریں اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ بتوں کی گندگی سے بچیں، جھوٹی باتوں سے پرہیز کریں۔ تو فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوائیں ایسی جگہ پھینک دیں گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یاد رکھو، اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرنا ہی پرہیزگاری ہے۔ تو ان آیات میں حج کا اعلان فرما دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ارشاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے ذمے یہ فرض عائد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں اگر وہاں تک جانے کی ان میں استطاعت ہو۔ اور پھر مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور عزیزان گرامی غور فرمائیں، یہاں وہ من کافرہ سے مراد یہ ہے وہ شخص جس نے حج فرض ہوتے ہوئے حج نہیں کیا، کفر ہو گیا، اس نے کفر کیا۔ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری عائد کی گئی، ایک فریضہ عائد کیا گیا اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا، ہمارا یہی کفر ہے۔ حج میں اللہ کے شعائر کی تعظیم کا ایک خوبصورت نقشہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی تعظیم تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ایک فاصلہ پہلے، کئی 100 میل پہلے لباس بدل لیا، خاص وردی پہن لی۔ وردی کیا ہے؟ انسلا لباس، 2 چادریں، ایک نیچے باندھ لی، ایک اوپر جسم پہ اوڑھ لی۔ سارے قومی لباس، ساری پوشاکیں، سب وردیاں یہاں اتر گئیں۔ پوری امت کو ایک وردی میں، ایک لباس میں ملبوس کر دیا۔ اور یہ احترام ہے، تیاری ہے بیت اللہ جانے کے لیے۔ پہلے سے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو، نہا دھو کے، پاک صاف ہو کے، وضو کر کے، احرام باندھ کے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے روانہ ہو جاؤ۔ وہاں گئے تو وہاں جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، مینا میں بیٹھنا ہے، وہاں اللہ والوں کی صحبت اٹھانی ہے، مینا سے پھر روانہ ہونا ہے، عرفات میں پورا دن گزارنا ہے اور عرفات سے مزدلفہ میں آنا ہے، وہاں رات گزارنی ہے، وقوف کرنا ہے، مزدلفہ سے آ کے پھر قربانی کرنی ہے، مینا میں 3 دن گزارنے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور پھر اصل بات، ایک بہت بڑا اجتماع، ایک اجتماعیت، پوری امت مسلمہ سے، تمام ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف خطوں سے، ان کے مسائل پہ دھیان دینا ہے اور ایک عالمی سطح کی اجتماعیت کو قائم کرنا ہے۔ اور فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی تم کرتے ہو، اس کا گوشت اور خون نہیں اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ وہ جو تمہارا جذبہ ہے،
وہ جو تمہاری اللہ کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ لگن ہے، وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ تقویٰ۔ اس کے بعد عزیزان گرامی ہم سورہ المومنون کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومنون مومن لوگ، ایمان والے، سچے ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہیں۔ عزیزان گرامی، خشوع سے مراد ہے اللہ کی عبادت کرنا اس طرح سے کہ آدمی اس دھن میں ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنے کا امیدوار جو بن جائے اور اسی دھن میں لگ جائے۔ دیکھیے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہاں خاشعین کے لیے مشکل نہیں ہے، خشوع رکھنے والوں کے لیے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون، وہ لوگ جو اس دھن میں رہتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ جسے یہ دھن حاصل ہو جائے، اسی دھیان میں لگ جائے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، میں اسی کی طرف جا رہا ہوں، وہی میرا مقصود حقیقی ہے، محبوب حقیقی ہے، وہی میرا ہدف ہے، وہی میرا گول ہے، وہی ترجیح اول ہے، یہ خوشیوں کی کیفیت۔ اور فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے، رزق حلال کھاؤ گے تو پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے۔ تقوی اور طہارت حاصل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال نصیب ہو جائے۔ علامہ فرماتے ہیں سر دین صدق مقال اکل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ دین کا بھید مجھ سے پوچھتے ہو تو دیکھو دو چیزیں دین کا بھید ہیں، صدق مقال، منہ سے جو کہیں سچی بات کہیں، اکل حلال، لقمہ حلال کہو۔ ایسا کر لوگے تو خلوت و جلوت، تنہائی میں ہو یا انجمن میں، تماشائے جمال، اس کے جمال کا تماشا دیکھتے رہو۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ جو انتشار ہے، تفرقہ ہے، لوگوں کی آپس میں سر پٹول ہے، یہ خواہشات کی وجہ سے ہے۔ نظام حق، نظام کائنات ان کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ورنہ ہر طرف انتشار ہی انتشار ہوتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ آپ کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ سے آپ مانگتے ہیں اور اللہ ہی آپ کو دیتا ہے۔ آیت نمبر 85 میں بہت وجد پیدا کرنے والی کیفیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کفار سے، مشرکین مکہ سے پوچھو تو صحیح کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ
اس کائنات کی تدبیر، اس کی فرما روائی، اس کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ کون تصرف کر رہا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ کون ہے من یجیر ولا یجار علیہ، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اگر وہ کوئی کسی کو پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا؟ کون ہے وہ؟ کہیں گے یہ شان بھی اللہ کی ہے۔ تو اے نبی ان سے پوچھو، مشرکین مکہ سے، کہ تم اتنا سارا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتے ہو تو عبادت میں غیروں کو اس کے کیوں شریک کرتے ہو؟ پھر یہ لات اور عزا اور یہ ہبل اور منات یہ کہاں سے آ گئے؟ اتنا کچھ اللہ کو مانتے ہو، اسی کو اختیار والا سمجھتے ہو، اسی کو طاقت والا سمجھتے ہو کہ وہی پناہ دیتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا، تو اللہ کی عملی عبادت میں غیروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ ہاں، بہت اہم بات سامنے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ زانی مرد کو، زانیہ عورت کو 100 کوڑوں کی سزا دے دو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ پھر آخر بولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور دیکھو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دل میں ان کے بارے میں کوئی نرمی نہ آئے۔ کوڑے مارتے ہوئے اب رحم نہ کھاؤ، فیصلہ کر لیا، سزا دے دی 100 کوڑوں کی، اب مارو۔ اور فرمایا لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یہ اللہ کا دین ہے، اس معاملے میں نرمی نہ کرنا۔ کیا ہے اللہ کا دین؟ کوڑے مارنا، حدود قرآن کہہ رہا ہے، یہاں تک پہنچانا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہاں تک پہنچانے کے اسباب، وسائل اور سیڑھیاں ہیں، نظام تربیت ہے۔ اصل منزل عدل اجتماعی قائم کرنا ہے، معاشرے میں امن و عافیت کی کیفیت پیدا کرنا ہے، کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے، کوئی کسی کی جان و مال کو میلی نظر سے نہ دیکھے، یہ دین کا منشا ہے۔ قرآن اس کو دین کہہ رہا ہے۔ دوسروں کی عزت پہ میلی نظر سے دیکھا، گناہ کے مرتکب ہوئے، حد جاری کر دو، اور حد جاری کرتے ہوئے نرمی مت کرو، کیونکہ یہ دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ آ رہا ہے جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا بہتان اور واقعہ افک ہوا، اس کے آخر میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں میں اس پہ زور لگاؤں گا۔ جس کے بارے میں جو سن لیا اس کو آگے پھیلا لیا نہیں، کسی کے بارے میں حسن زن کی بجائے سوء زن کر لیا، بدگمانی کر لی، اس بدگمانی سے پھر اپنی جی سے قصہ بھی گھڑ لیا، آگے پھیلا دیا، سننے والے اور آگے پھیلا دیا۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے پھیلا دے۔ اور فرمایا، یہ سورہ النور کی آیہ نمبر 15 ہے، فلولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان کی بات سنی، ام المومنین پہ، مومنین کی جو ماں ہے ان کے بارے میں ایک نازیبا کلمہ تم نے سنا، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ تم یوں کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں زیبا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بات کہیں یا سنیں۔ سبحانک،
اے اللہ تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بات تو بہتان عظیم ہے. ہر وہ بات جو بغیر ثبوت کے آئے اور ایسی پھیلا دی جائے، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ پاک تو صرف تو ہے. ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، ہم غلطیوں کے سراپا ہیں، لیکن یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بہتان عظیم ہے. ہم اس کو سننے کو، آگے نقل کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور عزیزان گرامی، یہ ہم نے اولیاء اللہ کا شیوا دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں یا تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو. اگر جھوٹ بول رہے ہو تو تہمت ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، اور اگر سچ کہہ رہے ہو تو غیبت ہے، اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. نہ ہم تمہاری تہمت میں شریک ہیں، نہ ہم تمہاری غیبت میں، اس لیے ہمارے سامنے اس قسم کی باتیں مت کرو اور ہمیں اس گناہ میں شریک مت ٹھہراؤ. اسی سورہ النور میں آیت نمبر 35 میں غلامی کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے. فرمایا وَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، ان غلاموں میں اگر تم خیر دیکھو، یعنی اگر یہ مجرم نہیں ہیں، اگر یہ سوسائٹی کے لیے، اس کے امن کے لیے خطرہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ ان کے ساتھ لکھت پڑھت کر لو، مکاتبت کر لو، معاہدہ کر لو کہ میاں اتنا تم ہمیں دے دو اور اس کے بعد تم آزاد. اور یہ مکاتبت کرنا فرض ہے. ہر آقا صاحب کو، ہر غلام کے مالک کو یہ مکاتبت، یہ ریٹن ایگریمنٹ، یہ تحریری معاہدہ ہر غلام کے ساتھ کرنا ہوگا، اور کوئی غلام نہیں رہ سکے گا. وَكَاتِبُوهُمْ، ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرو، تحریری معاہدہ کرو آزاد کرنے کے لیے. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے بارے میں خیر ہی خیر جانتے ہو. اور صرف آزاد کر کے ان کو رخصت ہی نہیں کرو، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے ان کو کچھ دے بھی دو. الذی آتاکم، اللہ کا وہ مال جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے. تمہارے پاس جو مال ہے، تمہاری جیبوں میں، تمہارے بینکوں میں، مال اللہ ہے، اللہ کا مال ہے. تو اللہ کے مال میں سے ان کو رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دو تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور زندگی کی شروعات جو ہیں، آزاد زندگی کی شروعات کامیابی سے کر سکیں. عزیزان گرامی، اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی شخص کسی غلام کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکا، سب کو آزاد کرنا پڑا. اور اس لیے میں پوری جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آیت سورہ النور کی آیت نمبر 35، یہ شاید 33 ہے، یہ غلامی کے خاتمے کا اعلان ہے. یہ سلیوری کو اور کانکیوبینیج کو بین کر رہی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو نہ جانتے ہیں اور نہ آگے پھیلاتے ہیں. اور مغرب میں ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا مشہور ہے کہ اسلام نے تو غلامی کو جائز رکھا ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام